آج بڑا ہی پیارا واقعہ سنیں گے، سب ایسے ہی بیٹھے رہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کیسے پھیلا، صحابہ نے کس طرح اسلام قبول کیا، ہم تک کیسے پہنچا، اس کا بہت خوبصورت اور مختصر، بہت کم وقت کا یہ واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ آج ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا جاتا، والدین کی فرما برداری نہیں کی جاتی، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے کوئی وہ کام نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دین میں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے بڑے مسلمان ہیں کہ دوسرے مسلمانوں سے رات دن لڑتے جھگڑتے ہیں اور خود کو سب سے اچھا مسلمان اور پکا جنتی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں اور کیسا مسلمان ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ تو چلیے بلا تمہید توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 30 برس قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت، یعنی اعلان نبوت کے وقت، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا وقت تھا اور عمر ایسی تھی کہ 17 یا 19 برس کے نوجوان ہو چکے تھے، تاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت سعید الفطرت بنایا تھا، یعنی بڑے نیک فطرت تھے۔ جو ہی ان کے کانوں میں توحید و رسالت کی آواز آئی، جیسے ہی انہیں یہ پتہ چلا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا ہے، تو انہوں نے بغیر رکے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور قرآن کریم میں انہیں کس درجے میں پکارا گیا؟ قرآن نے کہا سابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی جماعت میں ان کا نام شامل ہوا۔ ایک روایت کے مطابق اسلام لانے والے بالغ مردوں میں وہ تیسرے مسلمان تھے، اور بعض روایات کے مطابق ان سے پہلے 6 یا 7 بزرگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ بہرحال چند نفوس قدسی میں سے ہیں آپ، ان پہلے لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ اب جب وہ اسلام قبول کر چکے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا، تو وہ جس مذہب پر تھیں، اپنے مشرکانہ مذہب میں انہیں جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ اپنے بیٹے کو اسلام قبول ہونے کا انہیں بڑا شدید دکھ پہنچا۔ اب اس دکھ میں انہوں نے کھانا پینا اور بات چیت بند کر دی۔ کھانا پینا بند کر دیا ماں نے اس سبب سے کہ میرا بیٹا مسلمان کیوں ہو گیا، اپنے بیٹے سے بات چیت بند کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی ماں اس کے سامنے کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، تو بیٹے کا تو دل تڑپ جائے گا نا، میری ماں کیوں نہیں کھانا کھاتی، پانی کیوں نہیں پیتی۔ اب ماں بات بھی نہیں کر رہی، بیٹا اور تڑپ جائے، لیکن اپنی ماں سے محبت ان کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں انہیں ذرہ بھر بھی نہ ہلا سکی، بلکہ اتنی سخت آزمائش میں وہ پورے اترے، اور اپنی ماں کی ایسی خواہش کہ ماں کہتی تھی کہ دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، ورنہ میں بھوکی پیاسی رہوں گی۔ آپ فرماتے ماں تم مجھے بہت عزیز ہو، یعنی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اگر تمہارے دل میں 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں، اے ماں میں پھر بھی اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو حضرت سعد کا اسلام پر یوں ڈٹے رہنا، یوں قائم رہنا بے حد پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے آئندہ کے لیے یہ قانون بھیج دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا اسے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ان کا اسلام پر قائم رہنا پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آئندہ ہونے والے مسلمانوں کے لیے سختی کے ساتھ اسلام پر قائم رہنے، ڈٹے رہنے کا قانون نافذ کیا، اور حکم ہوا کہ اب اسلام نہ چھوڑنا، اب جو بھی مسلمان ہو جائے ایمان لائے تو اسلام نہ چھوڑنا۔ ہائے افسوس، صد افسوس، بدقسمتی ان حکمرانوں اور ان مسلمانوں کے لیے جو آج کے دور میں ایسے قانون بنانے کے درپے ہیں کہ کوئی مسلمان ہو تو اسے مسلمان نہ ہونے دیا جائے، 18 سال سے پہلے کسی کو مسلمان نہ ہونے دیا جائے، کوئی لڑکی مسلمان ہو تو اسے مسلمان نہ ہونے دیا جائے۔ عجیب و غریب قسم کے قوانین بنا رہے ہیں، اللہ کے قانون سے نہیں ڈرتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی ریاست کے حکمران ہیں۔ ارے اللہ سے ڈرو، اس سے پہلے کہ وہ فرعون والا عذاب تم پر نازل کرے، جیسے فرعون کو تباہ و برباد کیا۔ بہت بڑی ریاست کا بادشاہ تھا، مگر رب نے جب اس کی رسی کھینچی تو کوئی اسے نہ بچا سکا۔ اس سے ڈرو کہ جس نے قارون کو زمین کے اندر دھنسا دیا، بڑا مال و دولت والا تھا، مگر جب رب نے اسے کھینچا تو زمین کے اندر دھنسا دیا، کوئی اسے نہ نکال سکا۔ اس وقت سے ڈرو کہ جس وقت بہت بڑے شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں شداد ہوں اور زمین پر خدا ہوں، میری پوجا و پرستش کرو، مگر رب نے جب اسے موت دی، نہ وہ زمین پر تھا نہ وہ آسمان پر تھا، پھر کوئی طاقت اسے نہ بچا سکی، رب نے اسے ایسے پکڑ لیا۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے، اس بات سے کہ کہیں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی طاقت ہمیں بچا نہ سکے گی۔ ذرا غور تو کیجئے، دعوت حق کے آغاز میں صحابہ کرام کفار کی شر انگیزی سے بچنے کے لیے مکہ کے قریبی پہاڑوں میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج کھلی ہوئی مسجدیں ہیں، ہمیں مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بہت سی مسجدوں میں اے سی لگ گئے، ہم سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا جاتا۔ اس وقت مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے چھپ کر پہاڑوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی نفوس قدسی میں تھے۔ ایک دن چند دوسرے صحابہ کے ساتھ ایک ویران گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ چند مشرکین کو یہ خبر ہو گئی اور وہ ادھر آ نکلے۔ وہ مسلمانوں پر پہلے تو آوازیں کسنے لگے، گندے گندے جملے کہنے لگے، پھر گالیاں دینے لگے، پھر ان پر حملہ کر دیا، نماز کی حالت میں مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ پتہ چلا نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو مارنے والے کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، کافر تو ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہیں گالیاں دیتے، ظلم کرتے۔ اب ایسے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کا عالم تھا، انہیں جوش آ گیا۔ پاس ہی اونٹ کی ٹانگ کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے وہ اٹھائی اور دشمنوں پر پل پڑے، دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا
اور اس سے خون بہنے لگا۔ اب شریروں نے، ان کفار نے وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی خیریت سمجھی اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے شخص ہیں اسلام میں، مسلمانوں میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے کفار پر حملہ کر کے خون بہایا، یعنی جنگ کا آغاز کیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے وہ شیر ہیں جنہوں نے جہاد کا آغاز کیا، کفار سے لڑے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ مسلمان آسانی کے ساتھ عبادت کر سکیں، انہیں کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچائے۔ تو اے میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ ہم اس زمانے میں آ چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر مسلمان مسجدیں بند کر رہے، تالے لگا رہے ہیں۔ فاصلے سے کھڑے ہو جاؤ، دور دور ہو جاؤ، مسجدوں کے تالے لگا دو، مسجدیں بند کر دو، بیماری تمہیں کھا جائے گی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ بچانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ نہیں ہے، وہ قادر نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ بیماریوں سے نہیں بچا سکتا، وہ مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا۔ ارے کون ہے جو تمہیں فرعون کے حملے سے بچائے؟ جب موسیٰ کو حکم دیا اپنی چھڑی اس پانی پہ مارو، کیسے انسانی دماغ کام کر سکتا ہے کہ بھلا انسان ایک چھڑی پانی پہ مارے، پانی میں راستے بن جائیں، سڑکیں بن جائیں۔ 12 راستے بن گئے۔ 12 لاکھ مسلمان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ کے نبی کے فرمان کے پیچھے چلے تو وہ سڑک پر چل پڑے۔ پیچھے پیچھے کفار نے جب دیکھا، فرعون کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یار یہ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں۔ مسلمان آگے بڑھتے گئے، کفار ان کے پیچھے آتے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آگے آگے وہ جا رہے ہیں، سڑک بنتی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے دشمن آ رہا ہے۔ دشمن جیسے ہی بیچ سمندر میں پہنچتا ہے، بیچ دریا میں پہنچتا ہے، راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ غرق ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا پیچھا کرنے والوں، کتنی ہی طاقت کے ساتھ آ جاؤ، وہ جو قادر برحق ہے نا، وہ پھر تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تم مسلمانوں کو ان کی عبادتوں سے روک رہے ہو، مسلمانوں پر اللہ کے دین کے راستے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کرو۔ کتنی طاقت ہے تمہارے اندر، کتنی طاقت دکھا سکتے ہو دکھاؤ۔ جب وہ پروردگار رسی کھینچے گا نا، بس پھر بڑے سے بڑا طاقتور کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس وقت کا انتظار کرو جب اس نے رسی کھینچ دی ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار حادثات، ایسے بے شمار واقعات۔ یہ قرآن یہ قصوں اور کہانیوں سے نہیں بھرا ہوا، یہ واقعات اسی زمین پر گزرے ہیں، یہ بتاتے ہیں، اور یہ ہوتا رہے گا قیامت تک، یہ سب چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔